آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے کانگریس کے کتنے ممبران شامل کیے, ہم نے ایک بندہ بھی نہیں کیا شامل. اس سے حکومت کی تنگ نظری, شارٹ سائٹڈنس ہے وہ نظر آتی ہے. اچھی بات ہے, کر لیں آپ, نہ ڈالیں ہمارے نام, ہم اپنے وفد بھیجیں گے, اپنے پارلیمنٹیرینز کے وقت اپنے خرچے پہ بھیجیں گے. جو ڈیلیگیشنز گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہیں وہ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہی ہوتے ہیں, دوز ہیو بین فارمڈ بائی دا گورنمنٹ, اور وہ ٹریری میں موجود جو اتحادی جماعتیں ہیں سر ان کے اراکین پہ مشتمل ہیں. آلریڈی یہ تجویز ہم نے بھی دے رکھی ہے پارلیمنٹری انٹریکشن کے لیے. جو دوسری کوشش ہے کنسلٹنٹ, وہ ٹریری اور اپوزیشن بینچز پارلیمنٹ کے فلور سے وہ یہ ساری باتیں کریں گے. ہم نے جو ہے عدم اعتماد کے اوپر بھی کافی سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی, اسی دن ہی حملہ ہوا. اس صورتحال میں ہم ان کو کچھ کرتے, محبت کے اوپر ہمارے شکوک ہو جاتے, پاکستان دشمنی کی بات آ جاتی. اس پہ مشورہ کریں گے کہ اسپیکر کے خلاف کر دیے یا پرائم منسٹر کے خلاف کر دیے, جو بھی ہے دیکھتے کہ اگر جب نارمل سچویشن آ جائے تو پھر ہم اس کو کریں گے. بالکل فیک نیوز ہے, بالکل غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا وزیر اعظم کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, نہ کوئی ایسا فی الحال آن دا ایجنڈا ہے. انڈیا کے ساتھ سیز فائر کے ساتھ اب عوام کے ساتھ بھی سیز فائر ہونا چاہیے. 25 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ سیز فائر بھی ہونا چاہیے. لیکن جو حالات بتا رہے ہیں وہ تو ایسے کسی طرف اشارہ نہیں کرتے. جہاں تک سرکار کا تعلق ہے, ایبسولوٹلی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخصیت کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, کوئی پیشکش نہیں ہوئی ہے, کسی ڈیل پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں. یہ بات جو ہے عسکری والی یہ درجنوں بار کہی گئی ہے اور ادھر سے بھی وضاحتیں آتی رہتی ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی سبسٹینس ہے. خان صاحب جس کیفیت میں ہیں وہ اب مذاکرات یا پیشکشوں کے مرحلے گزر چکے. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. ناظرین, پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال ہے پر. پچھلے دنوں پاک بھارت کشیدگی رہی, جنگ کے بادل جس کو ہم کہتے ہیں چھائے رہے, اٹیکس بھی ہوتے رہے. تو فطری سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں سیاست کیا ہی ڈسکس ہونی تھی, بلکہ ہم سب نے ہی تعریف کی. ہم نے دیکھا بھی کہ سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں آن دس ایشو کہ اگر بھارت سے اٹیک ہو رہا ہے, حملہ ہو رہا ہے, تو پاکستان میں جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں, سیاسی ایشوز ہیں, وہ سب ایک طرف رکھ دیے. مگر اب جیسے آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ نارمل کی طرف آ رہے ہیں, تو جو سیاسی گفتگو ہے وہ بھی شروع ہو رہی ہے. اس میں سب سے پہلے جو بات پاکستان تحریک انصاف سے آج کل کی جا رہی ہے وہ یہی ہے جو بیرسٹر گوہر نے سب سے پہلے کی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی اب لیڈرز نے دہرائی ہے کہ اگر بھارت سے ایک دشمن سے سیز فائر ہو سکتا ہے تو اپنوں سے کیوں نہیں. مطلب ان کا یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت غالباً ان کے بھی تعلقات آپس میں بہتر ہونے چاہیے. یہ خبر آئی, اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی یہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں ہم تجزیہ ہو رہا تھا, کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ جو ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ میں بھی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک گئے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات بھی ہوئی اس حوالے سے. پھر ساتھ ساتھ چاہے انفارمیشن منسٹر کا ذکر کریں یا ڈی جی آئی ایس پی آر کا, دونوں نے جس طرح تعریفیں کی, جو ڈیجیٹل واریئرز ہیں بقول ان کے پاکستان کے, یا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ذکر آیا, تو اس لیے بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے. تاہم آج اس سارے معاملے پہ جب عرفان صدیقی صاحب سے پوچھا گیا, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, تو انہوں نے ایک طرف تو یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی کسی حکومتی یا عسکری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیز فائر کی تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے, کیونکہ سیز فائر تو وہاں ہوتا ہے جہاں دو فریق فائرنگ کر رہے ہوں, اور بقول ان کے حکومت نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. دوسرا معاملہ سینٹ میں جو آج شبلی فراز صاحب نے ایشو اٹھایا اور ہائی لائٹ کیا, انہوں نے جو حکومتی فیصلہ ہے کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے مختلف ممالک میں, جو وہاں جا کے سفارتی طور پر بھارت کے بیانیے کو یا ان کی طرف سے جو اس قسم کی ڈپلومیٹک کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کریں. یہ جو ڈیلیگیشن ہے جس کو اناؤنس کیا ہے حکومت کی طرف سے, جس کی بات ہو رہی ہے, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی کہا جا رہے ہیں, اور ساتھ میں پی ایم ایل این سے. تو آج اس ایشو پہ شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں گفتگو کی. انہوں نے یہ گلہ کیا
کہ ساری جماعتوں کا اتحاد رہا جب بھارت کی طرف سے حملہ ہوا، بٹ اب یہ جو یکجہتی تھی اس کو حکومت برقرار نہیں رکھ رہی۔ بقول ان کے جو ڈیلیگیشن بنایا گیا اس میں اپوزیشن کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ اس پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی وہاں تقریر کی، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیلیگیشن جائے گا تو اس میں اپوزیشن کو ضرور شامل کریں گے، مگر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ حکومت کا وفد ہے، پارلیمنٹ کا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اہم ایشو جو اسد قیصر صاحب کی طرف سے آج ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کنسیڈر کیا، ہم نے اس پہ بات کی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں اسپیکر کے خلاف۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کو گرین سگنل دے دیا تھا، اور دوسری طرف جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ان خبروں کی تردید کر دی۔ ان تینوں ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ وکیل ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ دوسری طرف شزرہ منصب علی صاحبہ ہے، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی۔ ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو۔ شزرہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو یہی بھی بات جو آج سینٹ میں جس کا ذکر ہوا، جو شبلی فراز صاحب کی طرف سے شکایت ہوئی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، بہتر نہ ہوتا جیسے شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ایک یکجہتی ہے، جو ذرا گڈ ول اس وقت کریٹ ہوئی ہے، اس کو برقرار رکھتے اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی کسی کو ڈیلیگیشن میں شامل کر لیتے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جس طرح سے کہ آج اس بارے میں بات ہوئی، یہ ایک حکومتی وفد ہے جس میں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہا گیا کہ وہ لیڈ کریں، اور ان کی پارٹی سے چند لوگ اور چند پی ایم ایل این سے صرف لیے گئے ایز این انیشل اینڈ فرسٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گروپ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ جو انیشیٹو ہے، کیونکہ اس وقت ایک بڑا اہم موڑ آیا پاکستان کی اور انڈیا کی، آپ دیکھیں ہسٹری میں، کہ اس وقت تمام ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور انڈیا کو جو جھوٹا بیانیہ تھا اس کو تمام لوگوں نے مسترد کر دیا، حتیٰ کہ امریکہ جس کے اوپر ان کا بہت یہ خیال تھا کہ شاید امریکہ ان کے بیانیے کو ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ جی لیکن وہ حکومت کے اتحادی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے اتحادی، اور ان کے اتحاد کی وجہ سے ہی حکومت قائم ہے، اور اگر وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر obviously حکومت گر جائے گی، تو اس لیے وہ ہمارے اتحادی ہیں، بے شک کہ وہ کابینٹ کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک ملک کے ایک چیز ایسی ہے جو کہ ایک ملک کے لیے ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک پہلا ایفرٹ ہے جو کہ 3 جگہ پہ جائے گا، لیکن اس کے بعد اسی طریقے سے اور پارلیمنٹری کمیٹیز بھی بنیں گی۔ میں نہیں سمجھتی کہ بالکل کوئی یہ حکومت کا خیال ہے کہ اپوزیشن کو نہ انکلوڈ کیا جائے۔ جو ہماری یونٹی اس وقت دنیا نے دیکھی، اس کی وجہ سے ہمارا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے، اور ہماری یونٹی کی وجہ سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک اسٹرینتھ ملی ہمارے آرم فورسز کو بھی، وہ بھی تمام لوگوں کی یونٹی کی وجہ سے تھی۔ سو ڈیفینیٹلی جو یہ اپوزیشن ہے ان کو بھی ایسی انیشیٹیوز کا حصہ معاف کریے گا آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کیونکہ آپ نے یونٹی کا ذکر کیا، دیکھیں جو بھارت کی طرف سے ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس میں کانگریس کے لوگ بھی شامل ہیں، اور کانگریس بی جے پی کی کہیں سے بھی دور دور سے حمایتی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت تنقید بھی کی ہے۔ جہاں انہوں نے حکومت کو اس معاملے میں سپورٹ کیا ہے، وہاں انہوں نے حکومت پہ تنقید بھی کی ہے، مگر باوجود اس کے کانگریس کے ممبرز جو ہیں وہ ان ڈیلیگیشنز کا حصہ ہیں، ان ڈیلیگیشنز کا جو بھارت باہر کے ممالک کو بھیج رہا ہے۔ دیکھیے بھارت کیا کر رہا ہے تو اس کا تو ہم نے فالو نہیں کرنا نا، ان کے اپنی پالیسی ہوگی، ان کی اپنی سوچ ہوگی۔ ہماری اس وقت یہ سوچ ہے کہ ہم نے یہ پہلا وفد جو تشکیل دیا ہے وہ ایک چھوٹا وفد ہے، اور وہ صرف ایک گنے چنے لوگوں کا وفد ہے، لیکن جیسے کہ پارلیمنٹری وفود بھی بنیں گے، وہ بھی جائیں گے، تو اس میں جو ہے تمام پارٹیز، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت ہو، تمام پارٹیز کے اوپر مشتمل کر کے وفود بھیجے جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی ون سٹیپ نہیں ہے۔ اپنا بیانیہ جو ہم نے دنیا میں اس وقت اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو زیادہ بڑھانا ہے، اس کو پہنچانا ہے۔ بالکل ٹھیک شزرہ صاحبہ، if you allow me, I'd like to include فیصل چودھری صاحب here. بالکل جی فیصل چودھری صاحب، شبلی فراز صاحب کی شکایت آپ نے شزرہ صاحبہ کو سنا، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جب پارلیمنٹری وفود جائیں گے تو پھر ڈو یو تھنک اٹ میٹرز، جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایشو نہیں ہے؟
دیکھیے نہیں یہ میں نہیں سمجھتا, آئی ڈونٹ ایگری ود دا گورنمنٹس اپروچ. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر آپ کو ظاہر ہے سب کو اکٹھا لے کے چلنا ہوتا ہے, اور اگر آپ گوہر خان جیسے سنجیدہ آدمی کو شامل کرتے وفد میں تو اس سے پھر آپ باہر ایک میسج دیتے کہ ہم جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وی آر آل ون, اور آج شبلی کو یہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے تھا کہ وہ یہ تقریر کرتا. تو جو مناسب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کا جو پاکستان کا اس وار کے دوران بھی چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے وہ ون یونٹ کا آیا ہے. وہ اس میں جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے پیچھے نہیں رہی, کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ہے جنگ کے دوران ایسے نہیں تھے جنہوں نے ہندوستان کو فیس نہیں کیا, چاہے وہ گورنمنٹ تھی, اپوزیشن تھی. جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان نے سب سے زیادہ دلیری سے للکارا, اور سب نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی. اس جوائنٹ ایفرٹ کو مٹیریلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے, اور دل بڑا کر کے, کیونکہ ڈی فیکٹو گورنمنٹ بھی ہے تو گورنمنٹ یہی ہے ابھی, تو جا کے جب آپ دنیا سے ملیں گے تو پھر اگر آپ ان پٹ پی ٹی آئی کا بھی دیں گے تو پھر دنیا جو ہے وہ کوئی آپ کی اطلاع کے اوپر تو بیٹھی نہیں ہوئی, وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس وقت کیا سچویشن ہے. چودھری صاحب بٹ دیکھیں نا, یونٹی تو آپ لوگوں نے بھی کون سی جیسے جیسے وہ ہم کہہ سکتے ہیں برقرار رکھی, جیسے جیسے حالات اب نارمل کی طرف آئے. آج ہی اسد قیصر صاحب کا انٹرویو آ گیا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں, تو یہ تو مطلب کہ آپ لوگوں نے کون سا موقع چھوڑا ہے؟ نہیں, یہ بات جو اسد قیصر صاحب کی ہے وہ اس کا وقت بہتر نہیں ہے, یہ بہت پہلے کی بات ہے. یہ تجویز تھی محمود خان اچکزئی کی, اگر آپ کو یاد تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اسپیکر کے خلاف. نہیں تو یہ کب کی بات ہے؟ اور یہ بہت پرانی بات ہے. صاحب نے کی تو کا انٹرویو تو سر آج ہی ہوا ہے. قیصر صاحب تو باہر بھی تھے, آئے جب پچھلے مہینے وہ واپس آئے, تو یہ اس وقت عمران خان جب یہ جنگ اور پہلگام واقعے سے پہلے کی بات, ایون جعفر ایکسپریس سے پہلے کی بات. کتنے پہلے کی؟ جعفر ایکسپریس سے بھی پہلے کی بات ہے. اچھا, تو بعد میں دیکھیں جو سیاست میں 26 نومبر سے پہلے یا بعد کی بات؟ نہیں, یہ تو یہ ریسنٹلی اسی سال کی بات ہے. اور محمود خان اچکزئی صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اور اس میں جو ان کا اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کو, تو اس میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ چکن آؤٹ کر گئی, اور انہوں نے اس کو نہیں مناسب سمجھا. آپ کیا یہاں عمران خان صاحب کی بات کریں یا جو باہر ہے جیل سے؟ جو باہر, جو عمران خان صاحب تو کبھی بھی نہیں کرتے. اچھا, آپ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا, یہ پی ٹی آئی ہیز مسڈ لاٹس آف ووٹس. عمران خان ریلیونٹ ہے, پی ٹی آئی ریلیونٹ نہیں ہے, یہ ڈفرینس ہے. آپ اگر پولیٹیکلی دیکھیں کہ عمران خان صاحب آج بھی ریلیونٹ ہیں, ان کا پیغام یا ان کے بچوں کا انٹرویو ملینز آف لوگ دیکھتے ہیں, اور انہوں نے بڑا تگڑا سر اس انٹرویو کا کوئی معاف کریے گا اثر نہیں ہوا. ایک تو ٹائمنگ بہت میرے خیال میں غلط تھی. آئی مین جس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے تو اس وقت عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو کس نے دیکھنا تھا, اور کیا آپ لوگوں نے اس سے مطلب کہ کیا اچیو کر لیا؟ ایون میں نہیں, خیر دیکھا تو بہت ہے ان کے, جو دیکھیں وہ ہمارے رینک اینڈ فائل کے لیے نا, آپ کے لیے نہیں ہے. آپ نے آئی تھاٹ کہ اس انٹرویو سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرنیشنل پریشر کریٹ کرنا ہے, تو وہ نہیں ہوا نا. آپ کے لیے آپ کو دکھا کے کیا تحریک بھی نہیں چل. دیکھیں جو میں تو اس بات پہ بھی قائل تھا, میں نے تو یہ بات کی تھی, جو میرے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, میں نے کہا آپ رہائی کی بھی بات نہ کریں, کیونکہ خان صاحب نے نہیں کی. اس وقت ان ایکوی ووکلی آپ جا کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ifs and buts کو چھوڑ دیں, کیونکہ نہ یہ ہونی ہے, نہ اس کا کوئی فائدہ ہے, نہ پولیٹیکلی آپ کو ذرا مخالفوں کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, اس نے یہ جو سارا بات کیا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت باہر ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ یہ انہوں نے خود سے کیا؟ عمران خان صاحب نے تو آج تک بات نہیں کی, وہ تو جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے. ان کو کیا بنی؟ دیکھیں نا, ان کی سوچ نہیں ہے نا سیاسی, یہی تو مسئلہ ہے. عمران خان صاحب اس کے بلنٹ بیرر کون ہے؟ عمران خان صاحب, جو ان کی نالائکیاں ہیں, ان کی ناقبت اندیشیاں ہیں, یہ سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جی تحریک چلانی, او بھائی تحریک کا کوئی ماحول ہوتا ہے, کوئی پہلے سیاست آپ کرتے ہیں, کوئی آپ چیزیں بناتے ہیں. یہ تھوڑی اٹھ کے 17 بندے 26 نومبر کو شہید ہو گئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلانی, پتہ نہیں ہے کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ, نہ ان کو کوئی سیاست کی سمجھ ہے, اور اس ساری چیز کا جو بلنٹ ہے وہ عمران خان جیل میں بیٹھا بھگت رہا ہے. بالکل. شاذری صاحبہ, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جی کہ شاید مطلب کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف سے یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے, گوہر صاحب نے کہا اور بھی لیڈرز نے کہا, پر کچھ شہر میں جس کو کہتے ہیں نا افواہیں بھی ہیں, تو از دیٹ سم تھنگ دیٹ دا گورنمنٹ وڈ لائک ٹو بلڈ آن, یا آپ کے خیال میں
ابھی ضرورت نہیں ہے. اب آبویسلی ایک جب بھارت کے ساتھ جو کشیدگی تھی اس وقت ایک ماحول اور تھا. اگر یہ ماحول اب بہتر ہو جاتا ہے ویزا وی انڈیا تو پھر کیا حکومت کو کوئی ضرورت ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو پی ٹی آئی؟ دیکھیے حکومت نے تو ہمیشہ یہ بات کی کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں, مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اگر اس کی شرط یہ رکھی جائے عمران خان کو رہا کیا جائے تو وہ حکومت نہیں کر سکتی, بیکاز یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. اس پروسیس میں سے گزر کے ان کا فیصلہ ہونا ہے جو بھی ہونا ہے. یہ کسی پرائم منسٹر یا کسی کا یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے قیدی کو کہہ دیں اور ان کے کہنے سے کوئی قیدی رہا ہو جائے, بیکاز یہ جوڈیشل پروسیس ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں. اگر ان کے کوئی ایسے خدشات ہیں یا ان کی کوئی چیزیں تو اس کے اوپر بات کرنے کے پہلے دن سے ہم نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں, اور ان کی جو آپسی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پھر سے فوری طور پہ ظاہر ہونے لگ گئے ہیں. ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کب کی بات ہے اور آج اسد کیسر بات کر رہے ہیں, تو یہ باتیں کوئی سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی پرانی بات اسد کیسر وہ 1 مہینہ پہلے باہر تھے تو ان کو آ کے پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا میں کیا ہو گیا, ان کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کے آپسی معاملات ہیں, ان کے آپسی مسئلے مسائل ہیں جو کہ فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ سامنے آنے شروع ہو گئے. تو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اس وقت ایک یونائٹڈ تو ان کی اپنی آواز نہیں ہوتی, ان کے ہر ایک کا اپنا ایک ڈفرنٹ بیانیہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ان سے بات چیت, اگر ان کی کوئی ایسے چیزیں ہیں خدشات ہیں تو ہم بات چیت کرنے کو تیار تھے. لیکن یہ بات چیت کی جب شرائط رکھ دیتے ہیں تو پھر بات چیتیں نہیں ہو سکتی. اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ہوگا تو بات چیت کریں گے. تو پھر معاف کریے گا شجرہ صاحبہ, ویری کوئکلی, ذرا وقت کم ہے, میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی حکومت کے دماغ میں یا حکومت کچھ تو سوچ ہوگی کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے بات کر سکتے ہیں ریگارڈلیس آف ویدر دے آر میڈ کنڈیشنل اور ناٹ, بٹ ایسے کون سے ایشوز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیے تمام وہ ایشوز جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ ایک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات ہونی چاہیے اور ٹریڈیشنلی ہوتی ہے. اپوزیشن نے اپنا ایک جو رول ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت میں. تو اگر وہ عوامی مسائل کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ عوام کی کسی چیز کے اندر اپنے رائے دینا چاہتے ہیں, اگر وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں, ہمیں اپنی رائے بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, یعنی کہ پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں جیسے معیشت ہو گئی یا کلائمیٹ چینج ہو گیا, اس طرح کے ایشوز. ایبسلوٹلی. اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ اور کیا بات چیت کر سکتے ہیں کہ قیدیوں کو رہائی کی جو چیز ہے نا وہ تو جوڈیشل پروسیس ہے, اس پروسیس کے تھرو ہی ہوگا. چل صاحب, تو یہ پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ تو کچھ کر نہیں سکتی, حکومت جو ہے وہ معیشت پہ بات کرنے کو تیار ہے. یو پیپل آر لیفٹ ود جس کو کہتے ہیں نا there is no light at the نہیں, what is a non جو ٹی او آرز ہے جو پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ تو نان سٹارٹر ہے. تو پھر آپ نے کس چیز پہ بات کرنی ہے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 چیزوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ہاں, ایک عمران خان صاحب کے فالس مقدمے, ان کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے ان کے آپ کو سی بی ایم کرنے پڑیں گے, اور تیسرا الیکشن. ہاں, ابھی گورنمنٹ کے اوپر یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, اور وہ یہ دباؤ کریٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اب اس میں تو دیکھیے نا جی, یہ تو اب ایونٹس آئے تھے تو پی ٹی آئی نے اپنی بوٹ مس کی. اب دے مے ویٹ فار اندر ایونٹ. اور یہ جو پاپولیرٹی کے گھوڑے کے اوپر جس حکومت یہ جو چڑھی ہوئی ہے نا, یہ ہے گھوڑا پاپولر نہیں, یہ سمجھ رہے نا کہ یہ بڑے پاپولر ہو گئے اور یہ انہوں نے بڑا کیا. اس میں یہ نہیں پاپولر ہوئے, فوج پاپولر ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ان سے لڑی جس کو عوام لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے ان کو, یعنی دشمن سے, اور پھر عوام ساتھ ہوگی ان کے. جب آپ ادھر منہ کریں گے آپ کے لیے تو یہ مسائل بڑھ گئے. جی, مسائل بڑھ گئے, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اور یہ میں نے 30 اپریل کو خان صاحب کو گوش گزار کر دی تھی, اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت دفعہ کہا تھا کہ آپ بہت مضبوط ہیں, آپ بڑے ریلیونٹ ہیں. اسی طرح سے عمران خان کی پارٹی ریلیونٹ ہے, عمران خان ریلیونٹ ہیں, اور عمرانی پارٹی کے جو انہوں نے بیانیہ بھی زندہ رکھا, اور کارکنان نے اپنی اشاعتیں دیکھ کے, ورنہ ان پہ ہوتا ہے تو یہ تو سارے ویڈیو گیمرز ہیں, یہ تو ویڈیو بنا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کو لیڈر بننے کے لیے بھی تو یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ.
آپ نے مارے کھانی ہے. کون عجیب جھوٹ بولتے ہیں کہ جی گرفتار ہو. ایک دن ان میں سے کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا, ایک دن ان میں سے کوئی بندہ جیل نہیں گیا. جیل تو عمران خان بیٹھا قریب, بالکل ٹھیک, اور وہ کارکنان بیٹھے ہیں جو کہ 26 نومبر کو بھی 5500, اس سے پہلے بھی, جن کی بہت ساروں کی بیلیں ابھی رہتی ہیں, اور وہ ہیں. یہ ہے پی ٹی آئی کے کل اثاثہ جنہوں نے پارٹی کو ریلیونٹ رکھا. اور اب ماشاءاللہ جو یہ آپسی لڑائی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سفارتی وفد بھارت اور پاکستان جو ہے وہ بھیج رہے ہیں بین الاقوامی دنیا میں, ممالک میں اپنا کیس پیش کرنے کے لیے. Government of Pakistan has made it absolutely clear. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that will be felt for years and decades to come. جھوٹ cannot prevail. وہ جتنے مرضی ملکوں میں ڈیلیگیشن بھیج دیں وہ میٹر. ڈیلیگیشن بھیجنے سے وہ ثابت یہ نہیں کر سکیں گے کہ خدا نہ خاصہ ہماری کو غلطی ہے. بالکل صحیح کیا حکومت نے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ بیکاز چیئرمین بلاول میری پارٹی کے سربراہ ہیں, لیکن وہ اس وقت ایکسکلوسیولی اگر اٹینشن اس پہ 2 ہفتے بھی دے رہے ہیں اس پر, تو آپ کا یہ جو موقع ہے, آپ کی جو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے, یہ اور بڑھ کے کھل کے ایک دروازہ بن سکتی ہے. ششی تھرور کو یورپ کے لیے انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے, یعنی کہ دے ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی کہ یہاں وہ فوڈ بنے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اس وقت پاک بھارت تعلقات ہیں. جنگ کے دن تو فار دا ٹائم بینگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزر گئے ہیں. دا سیز فائر از ان پلیس. لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ابھی کے لیے یہ سیز فائر جو ہے یہ چلتا رہے گا, مگر اب لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ رکھا جائے گا, اور سفارتی لیول پر جو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک کانفلکٹ ہے یا کمپٹیشن ہے یہ جاری رہے گا. اطلاعات آئیں بھارت سے کہ انہوں نے بھی ایک سفارتی وفد جو ہے وہ تیار کیا ہے جس میں سب پولیٹیکل پارٹی, سب سیاسی جماعتیں, چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں چاہے حکومت کی ہوں, ان سے انہوں نے ڈیلیگیٹس لیے اور وہ مختلف ممالک میں جائیں گے اور وہاں بھارت کا کیس پریزنٹ کریں گے. تقریباً اسی وقت یہ بھی اطلاع آئی کہ پاکستان نے بھی وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی مگر جو وفد ہے سفارتی وفد, اس میں پہلے تو شہباز شریف صاحب نے ایک خصوصی ہم کہہ سکتے ہیں ریکویسٹ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ اس وفد کو لیڈ کریں, اور اس جو وفد پاکستان کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز سے لوگ ہیں, اور ہمارے جو ریٹائرڈ امبیسڈرز ہیں تیمینہ جنجوعہ صاحبہ اور جلیل عباس جیلانی صاحب, ان کو شامل کیا گیا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو وفد جا رہے ہیں مختلف ممالک میں, یہ پاکستان اور بھارت کی جو اب اس وقت کشیدگی ہے یا جو ایک ٹینشن ہے وہ اب سفارتی لیول پر دونوں ممالک جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے. ساتھ میں آف کورس یہاں بھی اس پر ایشو تھوڑا سا یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن سے ممبرز کو شامل کیا جانا چاہیے. بھارت نے آبویسلی ایک ملٹی پارٹی جو ڈیلیگیشن ہے اس کو تشکیل دیا ہے. سو ویل ٹاک اباؤٹ آل دیز ایشوز. ساتھ میں آبویسلی اسحاق ڈار صاحب بھی اس وقت چین دورے پر گئے ہوئے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ واٹ آر دا ٹو کنٹریز تھنکنگ, خاص طور پہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اعزاز احمد چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, اور زاہد حسین صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی اعزاز چودھری صاحب, سر سب سے پہلے تو یہ جو وفد اب بنائے گئے ہیں, بھارت نے بھی فیصلہ کیا ہے, پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے, سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ آئی مین کین وی سے کہ ایٹ لیسٹ فار دا مومنٹ اب جنگ کا خطرہ یا سیز فائر کی وائلیشن جو ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے, کیونکہ سارا زور دونوں ممالک کا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ پر چلا گیا. جی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں. اگر ہوتا تو کب کا وہ دے چکا ہوتا, لیکن وہ ابھی بھی جو اپنا پورا بیانیہ بنا رہے ہیں وہ ایک ہسٹوریکل پیٹرن کو کوٹ کرتے ہیں
کہ دیکھیں جی یہ واقعہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر ممبئی ہوا، پھر یہ ہوا. اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی ہوا ہوگا. اور دوسرا ان کے پاس یہ ہے کہ جی ہم ایویڈنس دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہ اس دفعہ یہ آرگومنٹ چلا نہیں ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، آپ نے کوئی ڈپلومیسی کو چانس نہیں دیا، آپ نے جا کے اتنی جانیں لے لی، رات کے اندھیرے میں سویلین سیٹ اپس پہ اپنے حملے کیے، اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم ایویڈنس دینے کے بھی مجاز نہیں. یعنی یہ تو بہت ہی زیادہ غرور تکبر والی بات ہے، ہیوبرس ہے یہ کہ جی ہم ایویڈنس بھی نہیں دیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے اور ہم اٹیک بھی کر دیں گے. جواب مل گیا، کھرا مل گیا، اس کے بعد میرے خیال میں اب تسلی ہو گئی ہے، وہ ایک دم سے اب واپس اس پہ نہیں آئیں گے اور جنگ بندی میرے خیال میں کچھ عرصہ رہے گی. اب یہ ہے کہ ہندوستان اپنا جو وفد بھیج رہا ہے یا شاید 7 ٹیمیں سنایا بھیج رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت ایجنڈا بڑا کمزور ہے. دنیا جا کے پہلا سوال ہی یہ پوچھے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ کی رام کہانی سن لی، آپ یہ بتائیے کہ ایویڈنس کیا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے. اور اگر وہ ایویڈنس یہ پیش نہ کر سکے تو ان کے پاس کوئی کسی قسم طوطا رام مینا کی کہانی تو سنا دیں گے کہ جی ہم نے ٹیلی فون کی لائنز پکڑی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ پہلے بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دنیا کی اپنی بھی انٹیلیجنس ہے، اپنی بھی ان کی وہ ہے. اس وجہ میرے خیال میں کہ خالی اپنے وفود بھیج دینے سے ان کا کوئی بہت زیادہ وہ نہیں فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو وفود بھیجنے لگے ہیں وہ درست قدم ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ہم نے ہندوستان کو کاؤنٹر کرنا، بلکہ اس لیے کہ ہم نے جو اپنا ایجنڈا سامنے رکھنا ہے، جو تینوں چیزیں جو ہم سب ذکر کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا اور پانی کا اور کشمیر کا، ان کے اوپر ہم کم از کم اپنا نقطہ نظر پوری دنیا تک رکھ دیں. خصوصاً جو ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے لے جانا بہت ضروری ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ سفارتکاری کے محاذ پر اس وقت خصوصی جو ہے نا توجہ جاری ہے، اور پاکستان کے پاس بہت نادر موقع ہے کہ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھے. جی زاہد صاحب، آپ نے اعزاز صاحب کی بات سنی، آپ اتفاق کریں گے اس پہ کہ بھارت کا اس دفعہ ایجنڈا جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور وہ شاید اتنا فرق نہ ڈال سکیں؟ اینڈ آبویسلی اعزاز صاحب، ایٹ لیسٹ مجھے جو بات اعزاز صاحب کی سمجھ آئی وہ اسی تناظر میں تھی، کیونکہ ماضی میں کافی سال ہم یہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ شاید بین الاقوامی دنیا میں بھارت جب بات کرتا ہے تو لوگ زیادہ غور سے سنتے تھے بنسبت جب پاکستان سے کوئی آواز آتی تھی. نہیں دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ہندوستان کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہے. مطلب اگر پوری طرح دیکھیں، ٹھیک ہے ہم نے اپنا یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور بہت ہی افیکٹولی کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کا جو ایک تھا کہ بیانیہ کہ وہ جو ہے بلو یہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ وہ اپنے کارروائی کر سکتے ہیں اور پاکستان جو ہے اس کو مجبور کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ناکام ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا شوق ہندوستان کو ملا ہے اس میں، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہندوستان اپنا کیس جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے یا پاکستان کو جو انہوں نے بلیم کیا تھا اس کے متعلق کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کر سکے. اور میرا خیال یہ کہ ان کے لیے کافی ایک تھا، جیسے کیونکہ میں خیال یہ کہ شاید سوچ یہ تھی کہ جو ہے امریکہ جو ہے ان کی پوری طرح ایک لحاظ سے تائید کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاید ان کو یہ بھی تھا کہ جو ہے ویسٹرن یورپین کنٹریز جو کہ سمجھے آتے تھے کہ وہ اسٹریٹجک الائز ہیں انڈیا کے، وہ سب جو ہے کریں گے. لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئی، کیونکہ وہی بات آتی ہے کہ یہ ممالک بھی ایک جاننا چاہ رہے تھے کہ کون سا ایسا ثبوت ہے جو کہ آپ پاکستان کے خلاف دے سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس کو لازمی طور پہ اب جو ہے پوری لڑائی جو ہے اب وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ چلی گئی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان نے کوشش تو کی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے، کچھ اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں، ششی تھرور جو کہ کانگریس جن کا جو ہے منسلک ہیں، وہ اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ہمارا بھی فیصلہ اچھا ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری جو ہے صرف ایک اس میں ٹھیک ہے جو جنگ ہوئی ہے، جو کانفلکٹ ہوا ہے، اس میں ہم نے اپنی ایک لحاظ سے جو ہے اپنا دفاع کیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب بیٹل جو ہے وہ ہم اس کو بھی لڑنی ہے. میرا خیال یہ کہ ہماری طرف سے جو لوگ جا رہے ہیں وہ اٹس اے گڈ مکس آف پولیٹیشین اینڈ جس کو کہتے ہیں پریکٹیشنر جو ہے ان کی ہے. لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اور تھوڑی سی جو ہے پاکستان کو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا ہے پاکستان کے اور ہندوستان کے تنازع میں. ایک کشمیر کا تو تھا ہی، لیکن اور ٹیررزم کا، لیکن ایک جو ہے ابھی جو اس کا فیصلہ ہندوستان نے کیا ہے
کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، میرے خیال یہ کہ کوئی اس ڈیلیگیشن میں کوئی ایسا بھی شامل ہونا چاہیے تھا جو کہ اس چیزوں کو بھی واضح طور پہ سمجھا سکتا. تو میرے خیال یہ کہ ضروری ہے کہ جب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم لڑتے ہیں تو تمام جو ہے فلینک ہمیں وہ جو ہے مضبوط رکھنے چاہیے. بالکل سے اعزاز صاحب بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے سر زاہد صاحب نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی کوئی ایکسپرٹ ہوتا تو بہتر رہتا. اور وہی بات سر کہ اگر میں یہاں ایک سوال ڈال سکوں کہ جب میں نے سنا تو میرے دماغ میں یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ صرف یہ لگے کہ پاکستان اپنا وفد اس لیے بھیج رہا ہے کہ ہم صرف کاؤنٹر کریں جو بھارتی بیانیہ ہے کہ جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یا وی آر ناٹ ایٹ فالٹ. کہ نیگیٹو میسج نہیں ہونا چاہیے, بٹ آئی ڈونٹ مین نیگیٹو ان دا ٹریڈیشنل سینس کہ یو نو اٹ شوڈ ناٹ جسٹ بی اے میسج ٹو کاؤنٹر انڈیا. اس سینس میں نیگیٹو کی بات کر رہی ہوں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہمارا پرو ایکٹیو ایجنڈا ہونا چاہیے, اور پرو ایکٹیو ایجنڈا میں تینوں چیزیں, جس طرح میں نے کہا پہلے کہ دہشت گردی جو ہندوستان کا دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے, ہندوستان کی جعفر ایکسپریس اور دوسرے بھی جو ہمارے پاس ثبوت ہیں, یا جس طریقے سے انہوں نے اپنے اسٹیٹ آپریٹرز کے لیے بندے بھیج کر ہمارے ہاں ٹارگٹ کلنگز کی ہیں, یہ سارے جو ثبوت ہیں یہ پرو ایکٹیولی ہم جا کے پہنچائیں گے. پانی کے معاملے میں آئی ایگری کہ پانی جو ہے وہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے, اور وہ ان کو بتانا ضروری ہے, اور ایک سمبولک ویلیو بن جاتی ہے اگر ایک واٹر ایکسپرٹ بھی شامل ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے میرا بڑا اعتماد ہے یہ جو ڈیلیگیشن انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے قابل لوگ ہیں. یہ پاکستان کا ہے نا معافی ضمیر وہ پیش کر سکتے ہیں, خصوصاً جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب, ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھی طریقے سے وہ بولتے ہیں اور ایک کانفیڈنس سے وہ بات کریں گے. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہاں کمی محسوس ہوگی. پھر بھی اگر آپ سمبولیکلی ایک واٹر ایکسپرٹ ڈالنا چاہیں یا کوئی کشمیر سے ریلیٹڈ کو بندہ ڈالنا چاہیں تاکہ آپ کے سارے جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ کور ہو جائیں, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اتنا بڑا بھی ڈیلیگیشن نہ کر لیجئے کہ انویلڈی ہو جائے. دیکھیں وہاں پہ یہ سارے بیٹھ تو جائیں گے, بات تو ایک ہی بندہ عموماً کرتا ہے, وہ جو لیڈر آف دی ڈیلیگیشن ہے وہی کریں گے بات. انلیس کہ آپ نے ان کو مختلف ملکوں میں بھیجنا ہو سب کو سائملٹینیسلی تاکہ آپ کی کوریج بڑھ جائے, یہ سارا حکومت خود کرے گی. مجھے یقین ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے ہی گزر رہی ہیں اور وہ اس کو پر عمل کریں گے. آئیڈیا یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہیں اپنا پرو ایکٹیولی اپنا صرف کاؤنٹر نہ کریں. آپ نے صحیح آپ کا مشاہدہ تھا, ہم صرف کاؤنٹر نہ کریں بلکہ ہم اپنا بھی ایجنڈا رکھیں, اور ہمارے پاس اس دفعہ بہت کچھ کہنے کو ہے وہ ہم ضرور جا کے کہیں اور ان تک پہنچائے اور سسٹمیٹک قسم کے ڈوزیئرز لے کے جائے. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب, ویسے تو اعزاز صاحب نے بھی ایشو پہ بات کی ہے, بٹ سر آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ آبویسلی لگ نہیں رہا کہ ہم ہماری جو سفارتی اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں دس از دی اونلی تھنگ آن دی ایجنڈا. آج اسحاق ڈار صاحب بھی چین گئے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے. گو ہیڈ زاہد صاحب. ہاں نہیں, میں خیر یہ بہت صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں چائنا ہمارا اس وقت سب سے بڑا اسٹریٹجک الائی بھی ہے, اور ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہے وہاں پہ اس چیز کے جو واقعات ہو چکے تھے ان کے اوپر جو ہے چائنا کو کانفیڈنس بھی لینا چاہیے. میرا خیال صحیح فیصلہ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنا کیس, پاکستان کا ایک بہت مضبوط کیس ٹیررزم کے حوالے سے ہے. دیکھیں انڈیا کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, اور وہی کہ ماضی کے جو چیزوں کو بیان کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ہے وہ اعتماد حاصل کریں. لیکن یہ کہ پاکستان خود جو ہے سرسے میں جس طرح سے جو ہے ٹیررزم کا شکار رہا ہے, میرے خیال یہ کہ یہ وقت ہے کہ اس کو زیادہ پرو ایکٹیولی ہم رکھیں اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. اور میرے خیال اس میں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پہلے تھوڑا سا جو ہے کہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, ان کے ہندوستان کے جو ہے اس میں نہیں کھیلنا چاہیے. ہمارا اپنا کیس جو ہے جو کہ چاہے وہ بلوچستان کے چاہے جو ہے پاکستان کا ٹیررزم کے حوالے سے تو بہت مضبوط کیس ہے. جتنے لوگوں جو ہے اس وقت ہم سب سے زیادہ پاکستان شکار رہا ہے پچھلے دنوں, اور میرے خیال یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنائز بھی کرتی ہے, تو میرے خیال یہ کہ اس چیز کو رکھنا چاہیے. اور میرے خیال یہ کہ صرف یہ نہیں ہے
کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں اس کو کریں، لیکن ہمیں کور کرنا چاہیے جو ایسٹ ایشیا کی کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ہمیں اپنے اس کو جو اپنا مشن جو ہے بھیجنا چاہیے۔ دیکھیں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، پاکستان کو ضرورت اس بات کی کہ جو ساؤتھ ہے، جو اتنی بڑی جو قوت ہے جو ہے، وہاں پہ ہم اپنا کیس اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور میرے خیال وقت یہی ہے کہ جو ہے وہ جو مالک ہیں تھرڈ ورلڈ کے کہہ لیں یا ساؤتھ کے ہیں، تو ان کو جو ہے ہمیں ان کو بھی اپنا اعتماد میں لینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے بھارت کی اندرونی سیاست پر۔ India has never accepted or welcomed mediation. Seeming internationalization of the Kashmir dispute, which frankly is a win-win for the Pakistanis. For Mr. Trump to talk about it in this way was most unfortunate. Ceasefire की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते? क्यों नहीं पार्लियामेंट को विश्वास में लेते? अमेरिका की भूमिका क्या है जो मीडिएशन बार बार आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है, तो इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? When the air battle happened, that the Pakistan Air Force was ready, the Pakistani side would have immediately informed the world capitals that this is what India intends to do, getting a clean sheet from the world that they had to retaliate because obviously you are breaching their sovereignty. There is a need for a drastic review of India's foreign policy. بھارت کے خلاف تو خبریں نہیں چل رہی تھی، بھارت کا منوبل تو نہیں توڑ رہا تھا یہاں کا میڈیا، تو تکلیف کیا ہو گئی؟ ایک آدھ خبر ادھر سے ادھر ہو گئی تو ہمیں غدار بتانے لگتے کچھ لوگ۔ ایسے لڑیں گے آپ یوں تو پاکستان سے اور اس ایکو سسٹم سے، اتنے کم وشواس کے لیول کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے بھارت کا۔ وہاں جو یہ ساری ہم کہہ سکتے ہیں جنگ پاکستان سے جس طریقے سے ہوئی ہے، اور جو اس کے بعد خاص طور پہ دنیا سے اور امریکہ سے رد عمل آیا ہے، اس پہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں ان پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ بی جے پی سے بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے، اپوزیشن تو کر ہی رہی ہے، صحافی بھی اس ایشو پر بات کر رہے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک ٹاک شو میں ایک بہت جو معروف صحافی ہیں سہاسنی حیدر صاحبہ، جو فارن پالیسی پہ بہت سالوں سے رپورٹ کر رہی ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ جتنے بھی عالمی رہنما تھے جنہوں نے انڈیا اور پاکستان سے بات کی، ان کی پوری توجہ کشیدگی کو کم کرنے پر تھی، نہ کہ دہشت گردی پر۔ انڈیا چاہتا ہے کہ اس کا موازنہ پاکستان سے نہ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ نے دونوں کو ایک ہی پیمانے پر رکھا ہے۔ اس قسم کی کامنٹری بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی گفتگو یا اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اٹ واز ناٹ از سکسیزفل ایز اٹ جو ہونا چاہیے ایک ایسا ایفرٹ۔ یہ بھی بات ہوئی کہ ٹرمپ نے انٹرویو کیوں کیا، پاکستان کی بجائے بھارت نے کیوں اس انٹرونشن کے لیے کہا، کیونکہ کچھ رپورٹس ایسی بھی آئیں کہ بھارت کی طرف سے یہ ریکویسٹ گئی تھی۔ اور پھر یہ بھی اپوزیشن کی جماعتوں نے اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو کہ بہار میں چند ایک دو دن بعد ہی جو تھے وہ بی جے پی کی طرف سے ریلیز بھی نکالی گئیں۔ ایک صحافی نے یہ بھی سوال پوچھا کہ پہلگام واقعے کے تقریباً 45 گھنٹے کے بعد آپ ووٹ مانگنے پہنچ گئے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے عزیر یونس ہیں، سینئر تجزیہ کار ہے، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ایشیا گروپ سے وابستہ ہے۔ ویلکم ٹو دی شو عزیر صاحب۔ عزیر صاحب، پلوامہ کے بعد تو ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ بہت فائدہ ہوا نریندر مودی صاحب کو تب، بلکہ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ انہوں نے نیشنل الیکشن اس کی وجہ سے جیتا، مگر اس دفعے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ حملہ اب دوبارہ پاکستان پہ اس طرح کا کیا ہے کہ اس کے ریاکشن میں بھی ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے یا آپ کے خیال میں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس دفعے؟ عارفہ شکریہ بہت بہت۔ اس وقت دیکھیں، پہلا تو ڈفرینس یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں کوئی الیکشن ہے نہیں، اگلا الیکشن نومبر میں غالباً ہوگا بہار کا، اور اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ریٹرک کیا بی جے پی ڈپلوائے کرتی ہے، کیا یہ جو جنگ ہوئی ہے پہلگام کے بعد اس کا استعمال کرتی ہے اپنے نیریٹو میں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، تو وہ الیکشن کا رزلٹ ہمیں ایک جو ہے پرسپیکٹو دے گا۔ اس وقت جو ڈفرینس ہے اسٹریٹیجک لیول پر بھارت کی سیاست میں،
وہ یہ ہے کہ ایک تو اندرونی طور پر تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے بی جے پی اور اس کی سرکار کے اندر کہ کس طرح بالخصوص ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل کمیونیکیشنز کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا. تو اس کے اندر ہم رائٹ ونگ کے اندر دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل کہ جے شنکر صاحب کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بتایا اپوزیشن اور میڈیا کے اندر ایک کرٹیک آ رہا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں صحیح طرح ہینڈل نہیں کی, آپ کی سفارتکاری کمزور تھی اور آپ نے جو ہے وہ بھارت کو ایک بار پھر ہائفنیٹ کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ. تو اس پہ کرٹیسزم تو ہو رہا ہے, لیکن ہم پچھلے 10 سال میں کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ چاہے وہ ڈی مانیٹائزیشن ہو بھارت کے اندر, کووڈ کی ہینڈلنگ ہو یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوں, جہاں انیشل کرٹیسزم نریندر مودی اور ان کی سرکار پر ہوتا ہے لیکن وہ پھر بہت جلدی باؤنس بیک کر دیتے ہیں. تو ہمیں نظر رکھنی ہوگی بہار کے الیکشن پہ کہ کیا پھر سے باؤنس بیک کر پائیں گے یا نہیں. عزیر صاحب, یہ بھی جیسے آپ نے کیونکہ جے شنکر کا ذکر کیا, ان پہ بھی بہت ڈائریکٹلی اس دفعہ تنقید ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی قیاس رائے کرے تھے کہ حکومت کو ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا کیونکہ یو نو ہی ول بیکم پرہیپس دا اسکیپ کوٹ ان دس انٹائر میٹر. دیکھیں, اس وقت تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت جلد کوئی اس طرح کی تبدیلی آئے گی, اور اس کا میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب کینیڈا میں اسیسینیشن کیمپینز اور امریکہ میں اسیسینیشن کیمپینز کی سٹوری بریک ہوئی اور ایک طرح سے پتہ چلا, کانورزیشن ہوئی کہ کس طرح بھارت اسیسینیشنز کر رہا ہے دیگر ممالک میں بالخصوص امریکہ اور کینیڈا میں, تو اجیت دوول پہ کرٹیسزم ہوا اور قیاس آ رہے ہیں یہ تھی کہ شاید اجیت دوول کو ہٹا دیا جائے گا ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, آج بھی وہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کرٹیسزم تو ہے, لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ اس کرٹیسزم کے اوپر اپنے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب کو تبدیل کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی, اور مودی سرکار اور دلی کی یہ جو حکومت ہے وہ اپنی غلطیاں اس طرح ایکسیپٹ کرتی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ امیڈیٹ کوئی ان کو تھریٹ ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہمیں ویزبلی نظر آ رہا ہے کہ ششی تھرور صاحب اوپنلی جو ہے وہ ایک انٹرویو دے رہے ہیں نوکری کا بی جے پی سرکار کے اندر, وہ ڈیلیگیشن بھی ہیڈ کریں گے. اس سے پہلے بھی مودی صاحب سے ملاقات بھی وہ کر چکے ہیں پہلگام سے پہلے, جس کے اوپر قیاس آرائیاں چل رہی تھی کہ شاید ششی تھرور بی جے پی جوائن کر لیں. تو اگر تھرور صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہو سکتے ہیں تو یہ جو ڈیلیگیشن لیڈ کریں گے وہ بیسکلی ان کا جاب انٹرویو سمجھا جا سکتا ہے. بالکل سے. اچھا عزیر صاحب, آبویسلی جہاں تنقید ہو رہی ہے وہاں بھارتی میڈیا میں ایک دوسرا ویو بھی پایا جاتا ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ایک جس کو کہتے ہیں کامیاب کانفلکٹ تھا بھارت کے لیے, اور انہوں نے جو ایک پیغام دینا تھا پاکستان کو وہ بھی دے دیا ہے, وچ از بیسکلی دا میسج جو ہم نے پلوامہ پر بھی سنا. اور جیسے ابھی ذکر پہلے بھی کیا کہ پلوامہ میں پاکستان بے شک یہ سمجھتا رہا کہ یو نو جہاز گر گیا, پائلٹ بھارت کو واپس کیا, ہم نے بہت ایک جس کو کہتے ہیں نا اسٹرانگ میسج دیا, بٹ بھارت میں اس کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھا گیا, اینڈ وچ از آلسو اے ویو دیٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ. آپ کے خیال میں is this the view that is prevailing at the moment? یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت نے معاف کریے گا بالکل سب صحیح کیا اور کامیاب آپریشن رہا ہے یہ دہلی کی طرف سے؟ جی, یہ بالکل پریویلنگ ویو ہے اس وقت دلی کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویو اس کے جڑا ہوا وہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے سکسیسفلی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے ایک ڈیٹرنس اسٹیبلش کی ہے, جس سے پاکستان ان کے مطابق اگلی دفعہ 2 نہیں 4 بار زیادہ سوچے گا کشمیر میں دہشت گردی کرنے سے پہلے. یہ دلی کے اندر ایک پرسپیکٹو اس وقت پایا جاتا ہے, اور آئی تھنک پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ جو ڈومیننٹ پرسپیکٹو ہے
اس پہ فوکس کیا جائے بجائے اس کے کہ دلی کی سیاست اور بھارت کی سیاست میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور ضروری اس لیے یہ ہے اس بات پہ کلیئرٹی رکھنا کہ پاکستان کیونکہ اس کی معیشت کمزور ہے اور اس کا ریلیٹو پاور گیپ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں بھارت کے مقابلے میں بڑا ہے, یعنی کہ بھارت کا پاور بڑا ہے پاکستان کے مقابلے میں, تو ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر آپریشن اس جنگ کے بعد جو ریفارمز کرنے ہیں, جن چیزوں پہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, جن چیزوں پر جو کمزوریاں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اس پہ فوکس کیا جائے. کیونکہ بھارت کے اندر یہ ویو ڈومیننٹ ہے اس وقت کہ دس از اونلی جسٹ دا بگننگ. فیٹف ہو, آئی ایم ایف ہو, پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کلچرلی آئسولیٹ کرنے کے پلانز ہوں, اس پہ بہت تیزی سے کام ہوگا آنے والے مہینوں اور سالوں کے اندر. اور پاکستان کی جو اپنی ولنریبلٹیز ہیں, چاہے وہ ویسٹرن بارڈر پر ہوں, چاہے وہ انٹرنل پولیٹیکل ہوں, چاہے وہ معاشی ہوں, ان سب کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا پاکستان کو اور کمزور کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیسنز لرنڈ بھارت میں کیے گئے ہیں ان سے ان کو پاکستان نے سیریسلی لینا ہوگا اور ان کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ریفارمز کے اوپر بڑی تیزی سے آگے بڑھنا پڑے گا پاکستان کو. بہت بہت شکریہ عزیر صاحب, آپ نے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.